اس حب علی کی ایک اور خصوصیت ہے، ایک اور خصوصیت ہے جو قابل توجہ ہے، اس کو معمولی یا رسمی مت سمجھیے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ جب تک یہ محبت حاصل نہ ہو ایمان کے دروازے سے بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کو ابتلا کہتے ہیں عربی میں، ابتلا، ہماری زبان میں اس کو آزمائش کہہ لو۔ یہ اللہ پاک کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی مخلوق کو، امتوں کو، نبیوں کی امتوں کو آزماتا ہے۔ اس آزمانے کا عربی میں لفظ ہوتا ہے ابتلا، ہم آزمائیں گے۔ یہ اس کی مرضی ہے کیسے آزماتا ہے، مالک کی مرضی ہے کیسے آزماتا ہے۔ چاہے کہ بہت بڑے عبادت گزار کو حضرت آدم سے آزما لے، سمجھ آئی بات، آزما لے۔ چاہے تو قوم سمود کو صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے آزما لے، ٹھیک ہے۔ چاہے تو اصحاب رضوان کو پرندوں اور خرگوشوں سے آزما لے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ آزمانا ذرا اس کو سمجھے یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ آزماتا اللہ کیوں ہے؟ قرآن میں ہے نا واللہ یمحص قلوب، اللہ تعالیٰ دلوں کو آزماتا بھی ہے کہ اس نے ایمان کا دم بھرا ہے، اب اس کو میں نے پٹکھنا ہے، اس کو آزمانا ہے کس قدر قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا، جھوٹا دعویٰ ہے یا اندر سے پکا ہے، پکا ہے یا کچا ہے۔ جس طرح آپ برتن کو کھڑکاتے ہیں، پکے کچے کا اندازہ، اللہ اس کو ابتلا کہتے ہیں۔ اللہ آزماتا ہے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اس کے آزمانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دنیا پر واضح ہو جائے یہ میرا پکا ہے اور یہ کچا ہے۔ اچھا، اب ابتلا کا یہ طریقہ آ گیا۔ اس کے ذریعے جو رہ جائے، مثلا آدم، یہ تو قصہ آپ نے بہت ہی سنا ہوا ہے نا، آدم سے وہ بگڑ گیا، اس کا کوئی سجدے کام نہیں آئے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو ابتلا میں رہ جائے تباہ ہو گیا۔ وہ بے شک تہجدہ لے کے بیٹھا رہے، تسبیحاں لے کر بیٹھا رہے، ابتلا میں رہ گیا تو برباد ہو گیا، ابتلا میں کامیاب ہو گیا تو اللہ کے ہاں بھی کامران ہو گیا۔ ابتلا، اس کو نظر میں رکھنا ہے، ہر مسلمان کی یہ شرعی طور پر ذمہ داری ہے کہ ابتلا سے کہیں پھسل نہ جائے، ابتلا سے نہ پھسلے۔ ابلیس پھسل گیا تھا، قوم سمود پھسل گئی تھی، اصحاب رضوان نہیں پھسلے تھے، قائم رہے، اللہ نے ان کی مدح و سرائی کی۔ اب میں آپ کو یہ زیادہ لمبی تمہید کے بغیر، کیونکہ اب آپ امید ہے کہ سمجھ جائیں گے اس بات کو، اس امت کی ابتلا کے لیے اللہ نے حب علی مقرر کی ہے۔ ہاں، حب علی کو مقرر کیا ہے امت کی ابتلا کے لیے۔ اس میں پاس ہونے والے کے سجدے تو دیکھے جائیں گے، اس کی تسبیح تو ریکارڈ میں لائی جا سکتی ہے، اس میں برباد ہو جانے والا، پھسل جانے والا ابلیس کی طرح برباد ہو جائے گا۔ کیا وہ صحابی نہیں تھا کلمہ پڑھنے والا؟ صحابی تو نہیں کہتے کلمہ پڑھنے والا، کیونکہ جو اس دور کا بھی ہو نا، اگر بغض علی ظاہر ہو جائے تو پھر وہ صحابی نہیں رہتا، منافق ہو جاتا ہے، منافق ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، بلا کئی لوگ جو ہے نا اس پر وہ ذرا کرتے ہیں، یہ خصوصاً ابن تیمیہ کی جو ٹیم ہے نا، اب یہ اس کے جراثیم جو ہے وہ زیادہ آگے چلے گئے کہ نہیں ایسا نہ کرو، بغض ظاہر ہو گیا تو بغض سے صحابیت، آخر ایمان صحابیت کا شرف ہے، صحابیت کا شرف ہے جب تک علی سے بغض نہ آئے۔
ٹھیک ہے، اگر آ جائے تو پھر نہیں. اس کی وجہ کہ یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، میں اس کو لے رہا ہوں ذرا، کہ صحابی ہیں جی، بغض ہو گیا، چھوڑ دیں ان کو، کیا ہو گیا بغض. حضور نے فرمایا کہ علی سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. منافق اب دیکھیے منافق کسے کہتے ہیں؟ پنجابی میں کہوں گا جدا اندروں ایمان دا بوٹا سڑ جاوے یا پٹی جاوے. اندروں، اتوں نہیں، اندروں ایمان دا بوٹا پٹی جاوے. اور منافق، حضور نے کہا کہ جس میں بغض علی ہوگا وہ منافق ہوگا. منافق بغض رکھتا ہے، اور بخاری میں موجود ہے. انصار کہتے تھے کہ ہم بغض علی کی وجہ سے لوگوں کو پہچان جاتے تھے کہ یہ منافق ہیں، پہچان جاتے تھے. تو مطلب کیا ہوا کہ علی نال بغض ہوئے نا، صحابیت نے اتنے کی کرنا ہے، اتنے ایمان ہی پٹی جاتا ہے. کیوں؟ حب علی محل ابتلا ہے، مقام ابتلا ہے. یہ دوائرات ثلاثہ مترابطہ ہوتے ہیں. کون سے؟ حضور نے فرمایا من احبک فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. اے علی، جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. یہ دوائرات ثلاثہ مترابطہ ہے. مطلب کیا کہ ان میں کسی ایک کو بھی نکالا نہیں جا سکتا، ایک کو بھی نکالا نہیں جا سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ رسول کی محبت کافی ہے جی، تو پھر ابلیس کی طرح یہ بھی کوئی کہہ دے گا کہ اللہ کی صرف محبت کافی ہے، اللہ کی محبت کافی ہے. یاد رکھو، اللہ کی محبت قبول نہیں ہوگی رسول کی محبت کے بغیر. بلا محبت نبی اللہ کی محبت کا دعویٰ باطل، نہیں قبول ہوتا. اسی طرح محبت رسول کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا بغیر محبت علی کے. علی کے بغیر نہیں. محبت دوائرات ثلاثہ مترابطہ. اگر ایسی بات ہوتی ایک کی محبت کام آ جاتی تو اللہ کی محبت ابلیس کو کام آ جاتی نا. بات رفض امر ہی، وہ کہتے ہیں بات چھوڑ دی، حکم چھوڑ دیا، اب محبت وہ کام نہیں آئے گی. تو علی کو جب چھوڑ دا، کیونکہ اس محبت کا حکم علی نے دیا نا، نبی نے، حضور نے دیا نا. جب یہ رفض امر ہو گیا، یعنی حضور کے حکم کو ٹال دیا، چھوڑ دیا، تو اب حضور کی محبت ہر کس کو. سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا تھا سلیمان فارسی کو، ایک رجل بولا، اس نے کہا کہ ما اشد حبک لعلی. سلیمان، تعجب ہے، اتنی زیادہ محبت کرتے ہو علی سے. ما اشد حبک، ذرا لفظ دیکھو نا، جو گرامر پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ اس میں تفضیل کا انداز ہے، اس میں تفضیل کا، یعنی بہت بڑا. جس طرح اکبر کا لفظ ہے نا، اس میں تفضیل ہے بہت بڑا. اور یہ مجرد میں جب آتا ہے اس کے شروع میں مصدر کے ساتھ اشد لایا جاتا ہے. ما اشد حبک، کہ اتنی زیادہ محبت تیری علی سے. اب یہ بات سمجھنا، سلیمان سے کہا، اور ظاہر بات ہے کہ اس دور کی بات ہے نا، اس دور کی جب بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت میں تفاوت ہوتا ہے مراتب میں، کوئی گھٹ، کوئی اوپر، کوئی. حضرت سلیمان کی محبت پر رشک کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت علی سے. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ حضرت یہ جو سلیمان فارسی ہے نا، یہ اب دو ٹوک آپ کو کہہ دوں، بے شک اس پر کوئی دیکھ لے. حضرت سلیمان فارسی حضرت علی کے برابر کسی کو بھی نہیں جانتے تھے، فضیلت دیتے تھے سب کو. اور یہ وہ صحابی ہیں جن سے سلسلہ نقش بندیہ کا شجرہ جڑتا ہے حضرت سلیمان فارسی سے. ان کے شجرے ان کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے نقش بندیہ کے. تو یہ بھی غور کریں، ان کے یہ جو صحابہ کے دور کے مرشد ہیں نا، مرشد سیدنا سلیمان فارسی، وہ حضرت علی المرتضیٰ کو سب سے افضل جانتے تھے. ٹھیک ہے، ہاں. تو بہرحال تو آپ نے فرمایا میں اس لیے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نبی کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے
کہ من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغض علی فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا، ساڑ رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے محبت کرتا ہوں، باسیں اس وقت بھی ہوتی تھی، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ہے حضور نے، ہاتھ پکڑ کر مسجد میں آئے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا الیس زعمتم الستم تزعمون انکم تحبونی، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ ہاتھ پکڑا ہوا تھا آقا نے علی کا، آپ نے فرمایا سنو، کاذب من زعم انہ یحبنی ویبغض ھذا، وہ بندہ جھوٹا ہے محبت میں جو مجھ سے محبت کرے اور اس سے بغض رکھے۔ اب سمجھ آئی؟ حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کے بغیر مصطفیٰ اپنی محبت قبول ہی نہیں کرتے، نہیں کرتے یہ بالکل۔ اور یہ آپ ایسے ہی سمجھے جس طرح حضور پر درود پڑھنے سے اگر آل کو چھوڑ دیں گے حضور اس درود کو نہیں قبول کریں گے، حضور نے اس کو ادھورا درود دیا ہے، کہا ہے ادھورا اور ناقص، اس پر بھی توجہ فرمائیں۔ یہ جو چیزیں پمپتی ہیں نا، ان کے مختلف نظریات یا اہداف بعض اوقات بڑے گھنونے اور خطرناک ہوتے ہیں۔ مختصر درود اور اس کی تعداد میں اضافے کے بہانے پر آل کو اندر سے نکال دینا، یہ مصطفیٰ کی تعلیم سے غداری ہے۔ حضور نے تجھ سے تعداد کم مانگی ہے، تو تھوڑی بار پڑھ لے پر محبت سے پڑھ دے، پورا پڑھ دے، محبت سے پڑھ۔ تو یہ ہے محبت مرتضیٰ، اور اس محبت میں تو ان کا ثانی ہی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔